قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام سے محبت، عقیدت رکھنا یہ ایمان کا لازم حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام سے محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت ضروری ہے ایک مسلمان کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے۔ اگر اپنی جان پر آپ علیہ السلام کو ترجیح دے گا، ان سے محبت کرے گا، ان سے عقیدت رکھے گا، تبھی انسان کامل ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، چونکہ ہم نے کلپ کے اختصار کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ کلپ ہے، گزشتہ دنوں ساتھیوں نے اس کا لنک بھیجا اور تھوڑا سا سنا تھا، دیکھا۔ اس کلپ میں یہ ایک مولوی صاحب ہیں، یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے معروف عالم دین، سوشل میڈیا پہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ جواب اس نے ریکارڈ کرایا۔ خیر، اس حوالے سے بحث چلتی رہتی ہے، جی عید میلاد النبی جائز ہے ناجائز ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، دلائل لیے جا رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ لیکن جو اس کلپ میں نے دیکھا، جس قدر بدتمیزی سے اس نے گفتگو کی ہے، تو ضروری سمجھا اس پر ایک دو باتیں آپ ذرا خدمت میں جواب ریکارڈ کرا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے یہ کلپ کا حوالہ دیا، ایک کتاب کا حوالہ دیا، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ جشن عید میلاد النبی کے قائل تھے، اور اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے عید میلاد النبی منانا ہے۔ اور یہ بطور الزام کہ انہوں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہا، جب مفتی عبدالواحد قریشی سے کسی نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں فلیفرحوا کے جواب میں انہوں نے کہا بھئی خوش ہونا مراد ہے، خوشی منانا اس سے مراد نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے جواب دیا، لغت کے اعتبار سے بھی ٹھیک دیا، تفسیر کے اعتبار سے بھی ٹھیک دیا۔ تو اس کے جواب میں چاہیے یہ تھا کہ یہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتا بطور استدلال کے، جس سے یہ جو معنی یا جو یہ عقیدہ، جو نظریہ یہ سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق کوئی آیت پڑھ دیتا یا کوئی حدیث مبارکہ تشریح میں پیش کرتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اور بطور الزام کے وہ حوالہ دینے کے بعد اس نے جو زبان اپنائی کہ جی دیکھیں جی وہ یا تو تیرا حکیم الامت جھوٹا ہے یا تو جھوٹا ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ تو اس قدر بدتمیزی سے اس نے گفتگو کی۔ تو میں عرض کر دوں، نہ تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جھوٹے ہیں، اور نہ ہی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے تھے، دونوں سچے ہیں اور من کے پکے ہیں۔ جھوٹے بھی آپ ہیں، دھوکے باز بھی آپ ہیں۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے الزامی جواب دے کر جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے اپنے موقف پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں ہے، نہ حدیث مبارکہ میں ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر رہے ہیں، آپ بھی فالو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نہیں۔ ایک چیز سے خیر القرون کے ادوار خالی ہیں، 630 ہجری کے بعد ایک چیز کی ایجاد ہو رہی ہے، تو اس پر آپ کے پاس جب دلیل نہ دارد ہے، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ یا تو دلیل کی کوشش کرتے، جب دلیل ہی دے سکے تو آپ نے الزامی جو ہے الزام دے کر آپ نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو پھر الزام سے ہی پہلے جواب لے لیں۔ دیکھیں، جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے آپ جس تاریخ کی تعیین کرتے ہیں، اور جس تاریخ کو یعنی 12 کی تاریخ پر آپ جو ہے اپنے جلوس، جلسے جلوس اور خوشی منانا، ان چیزوں کا جو آپ اہتمام کرتے ہیں، تو دیکھیں آپ علیہ السلام کی یوم وفات کے بارے میں جو تاریخ آپ کے خود بانی مجدد، آپ کے، میں تو نام تمیز سے لوں گا، آپ نے تو اپنی تربیت کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب جو تھے، انہوں نے جو آپ علیہ السلام کے یوم وفات لکھا ہے، وہ 12 کی تاریخ لکھی ہے۔ 8 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش، اور 12 وفات، فتاوی رضویہ جلد 26 آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو مولانا نے تو اس کا اقرار کیا۔ اسی طریقے سے خود مولانا کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی وفات کی تاریخ کو 12 بتائی ہے۔ تو خیر، تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھ لیتے تو آپ اس پر بات نہ کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ مفتی صاحب کا نام لینا اس قدر بدتمیزی کے ساتھ، پھر اکابرین
دیوبند کا نام اس قدر بدتمیزی سے لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، یہ تیر نہیں مارا، یہ آپ نے اپنا بے ادب ہونا اور بدتمیز ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا اپنے موقف پر، جیسے آپ نے ویڈیو میں کہا کہ جی ہمارے پاس ورنہ دلائل تو بہت سارے ہیں، جی بہت سارے دلائل ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے اس کلپ کے توسط سے، اگر آپ کے پاس اس عنوان پر دلائل موجود ہیں تو میدان لگائیں، حاضر ہے، آپ وقت دیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم طلباء ہیں، آپ پہنچ جائیں گے، تو آپ وقت دیں، نکالیں، بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز جو آپ کے پاس دلائل ہیں ہم سن لیں گے، تو دیکھ لیں گے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ فیس بک پر آ کر بڑوں کو للکارنا اور بڑے اکابرین پر بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ حماقت در حماقت ہے۔ اگر آپ میں کچھ ہے حیا رتی بھر تو آپ میری اس گفتگو کو، اس دعوت کو قبول کریں، اور اگر آپ کے پاس دلائل موجود ہیں تو فیس ٹو فیس بیٹھ کر اس موضوع پر مجھ سے آپ بات چیت کر لیں، انشاءاللہ العزیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور باقی رہا آخری بات میں اس پر عرض کر دوں کہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اوصاف حمیدہ، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ یہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا، آپ ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ اس سے آپ کو منع کیا۔ آپ کو جو منع کیا گیا ہے وہ اس کام سے منع کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر جو ہے خرافات ہیں، بدعات ہیں، جہالت ہے، اللہ معاف فرمائے، روڈوں کا بھلا کر دینا ہے، گانوں کا، شور شرابوں کا، دھمال کا، ان چیزوں کا۔ پھر آج کل آپ دیکھ لیں خواتین کا روڈوں پر آ جانا، خواتین کا قوالیاں اور نعتیں اور روڈوں پر آ جانا، خواتین کی آواز کا پردہ، خواتین کے چہرے کا پردہ، ان کے لباس کا پردہ، اور ان ساری چیزوں کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا ان کا کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ جو مروجہ طریقہ آپ نے اپنایا ہے۔ تو یہ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی اس کا کیا مسئلہ ہے، جو حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی نے کہ بعض گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ اس کے قائل تھے۔ دیکھیں جی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے نفس محفل آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھ جانے کو، اس کی گنجائش آپ سمجھتے تھے کہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ جب آپ نے ہی اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ کہیں اور رخ جا رہا ہے تو آپ نے مطلقاً اس کا انکار کر دیا۔ تو حکیم الامت کی جو خطبات ہیں اس میں موجود ہیں، آپ نے باقاعدہ طور پر اس سے برات کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ یہ چیز کہیں اور جا رہی ہے، لہٰذا قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں یہ مروجہ جو طریقہ ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ الاطلاق آپ نے مطلقاً اس کا انکار کر دیا۔ تو جس چیز سے آپ نے انکار کر دیا ہو، آپ کا رجوع ثابت ہو اس قول کو لے کر، اور جی دیکھو جی تمہارے گھر سے دلیل آ گئی ہے، تو آپ نے گھر سے ایک حوالہ دیا، میں نے آپ کے گھر سے 2 حوالے دے دیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں سے علماء دیوبند نے منع کیا، آج آپ کے اپنے اکابر علماء منع نہیں کر رہے۔ اب آپ دیکھ لیں مولانا الیاس رضا قادری صاحب کا آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ روڈیں بند کرنا، سلنسر پھاڑنا، اتنا شور شرابہ کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ حرام ہے۔ بھئی اسی چیز سے تو آپ کو ہم نے منع کیا تھا کہ جو آپ دن بدن کوئی نئی صورت اپناتے جا رہے ہیں، نیا ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے اور اس کو آپ دین کا عنوان دے رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نفس ذکر کا، آپ سے محبت کے اظہار کا، اس سے منع نہیں کیا۔ جو مروجہ طریقہ اپنایا، علماء نے مروجہ طریقہ سے آپ کو منع کیا۔